حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، عقیدہ کے اس کلاس میں آپ سب کا استقبال ہے. کیسے ہیں آپ لوگ؟ بخیر ہیں؟ الحمدللہ. تو آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ بے اختیار مخلوق کو پکارنا بھی شرک ہے. یعنی جس انسان کے اندر، جس ہستی کے اندر نفع اور نقصان کی طاقت نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کو اگر ایک انسان پکارتا ہے، اس سے مدد طلب کرتا ہے، اس کو مشکل دور کرنے والا مانتا ہے، تو یہ شرک ہوگا. کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 191 اور 192 میں، اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. کیا وہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ کا بھاگیدار ٹھہراتے ہیں؟ کیا وہ ایسوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، وہ کچھ پیدا نہیں کر سکتے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنی مدد کر سکتے ہیں. یہاں پر 4 باتیں بتائی گئی ہیں. اس آیت میں اس بے اختیار مخلوق کی 4 کمیاں بتائی گئی ہیں. پہلی کمی یہ ہے کہ وہ خود پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا کیے گئے ہیں. دوسری کمی یہ ہے کہ انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، انہوں نے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا اور وہ خود پیدا ہوئے ہیں. تیسری کمی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے. بیمار پڑ جائیں اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتے، اولاد نہیں ہے اپنے آپ کو اولاد نہیں دے سکتے، تو اپنے آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتے. ماں فوق الاسباب طریقے سے اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے. جو چیزیں اسباب سے اوپر ہیں، مادھیم سے اوپر ہیں، ان کو وہ حاصل نہیں کر سکتے، تو خود وہ اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی دوسروں کی بھی مدد کر سکتے ہیں. تو 4 کمیاں ہوئیں. انہوں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، خود پیدا ہوئے، وہ دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی خود اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں. تو پھر ان کی عبادت کیوں کرنا؟ اگلی آیت پہ غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 13 اور 14. اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، او تمہارے بھگوان کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں ہیں. کھجور کو جب ہم چھیلتے ہیں تو اس میں سے ایک گٹھلی نکلتی ہے. اس گٹھلی کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، بالکل ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے. اس ہلکے سے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں جن کے سامنے تم سر ٹیکتے ہو. تو جو اتنا مجبور ہو کہ کھجور کی گٹھلی تو کیا،
کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھلکے بنتے ہیں ان چھلکوں کے بھی وہ مالک نہیں تو تمہاری کیا مدد کر سکیں گے؟ والذین تدعون من دون اللہ ما یملکون من قطمیر، کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر کے بھی مالک نہیں۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار سنتے بھی نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو وہ تمہارا جواب نہیں دے سکتے۔ اب مان لیا کہ ایک انسان ہے، زندہ ہے، اگر زندہ انسان کے پاس جاتے ہو اور اس سے کہتے ہو کہ مجھے اولاد دے دو، میری بیماری ٹھیک کر دو، تو کیا تمہیں اولاد دے سکتا ہے؟ تمہاری بیماری ٹھیک کر سکتا ہے؟ اگرچہ اس نے سن لیا لیکن تمہارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ اختیار صرف اوپر والی ذات کو حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تو تمہاری پکار کو سن بھی نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو پھر تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے، تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور سن لو، یہ بات بھی نوٹ کر لو کہ آج اگرچہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم کو فائدہ ملتا ہے، کل قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، کہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا کسی کو۔ اگر وہ نیک تھے تو جنت میں جائیں گے اور ان کی پوجا کرنے والوں کے دشمن بن جائیں گے اور ان کا انکار کر دیں گے، اور اگر وہ برے تھے تو جہنم کے ایندھن خود بنیں گے اور پوجنے والوں کو بھی اس کا ایندھن بنائیں گے اور وہ بھی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، کہ وہ تمہارے بھگوان تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور اس اللہ خبیر کی طرح کوئی خبر دینے والا نہیں۔ یہ باتیں جو ہے نا بڑی پتے کی باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یہ خبر کوئی دوسرا تجھے نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ ہی خبر دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا خبر رکھنے والا ہے، وہ اس طرح کی بات بتا سکتا ہے، کوئی دوسرا اس طرح کی بات نہیں بتا سکتا کہ ایک دن تمہیں اللہ کے پاس پہنچنا ہے اور تمہیں چاہیے کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی تو کل قیامت کے دن تمہارے وہ معبود کسی کام آنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمہاری عبادت کا انکار کر دینے والے ہیں۔ یہ بات جو ہے نا اللہ خبیر کی ذات ہی بتا سکتی ہے اور کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، اور دوسروں کو پتہ بھی کہاں ہے کہ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے باتیں بتا دیں تاکہ ایک انسان ان باتوں کو سمجھ سکے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں، احد کی جنگ میں زخمی ہو گئے، اور آپ کے سامنے کے 2 دانت جو تھے وہ ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، آخر وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ آخر وہ قوم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ اللہ رب العالمین نے اس بات پر یہ آیت کریمہ اتار دی، لیس لک من الامر شیء، اے پیغمبر آپ کو اس معاملے کا کچھ بھی اختیار نہیں۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس حدیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری انسانیت میں سب سے افضل ہیں،
آپ سے بہتر انسان اس دھرتی پر نہ پیدا ہوا اور نہ ہی قیامت کے دن تک پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ کی کیفیت کیا ہے کہ آپ بھی کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے، آپ بھی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کیفیت میں زخمی ہونے کے بعد آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ آخر وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ باضابطہ اپنے نبی کو تنبیہ کرتا ہے، لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی، آپ نبی ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ایسی بات کہیں کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قوم کو ہدایت دے دے۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ انسان کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے یا کسی کو نقصان پہنچائے۔ اسی سندرب میں صحیح بخاری ہی کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سنا کہ آپ نے فجر کی نماز کی آخری رکعت میں جب آپ رکوع سے اٹھے اور آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہا، تو اس کے بعد آپ نے قریش کے چند شریر قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا اللہم لعن فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت بھیج، اے اللہ فلاں اور فلاں پر لعنت فرما۔ اس سندرب میں، اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتاری۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تنبیہ کرتا ہے کہ لیس لک من الامر شیء، کہ اے نبی، آپ کو اس معاملے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت میں افضل انسان ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اے پیغمبر، اس معاملے میں آپ کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ ایک تیسری روایت آتی ہے جو صحیح بخاری ہی کی روایت ہے۔ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ اتری، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ اتری تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے۔ کیا فرمانے لگے؟ آپ نے فرمایا، خطاب کیا اپنی قوم سے، آپ نے فرمایا یا معاشر قریش او کلمۃ نحوها اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے قریش کی جماعت، یا اس طرح کا کوئی کلمہ آپ نے فرمایا کہ اپنی جانوں کو بیچو، یعنی اپنی جانوں کو بچا لو، میں تمہارے لیے کل قیامت کے دن کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنے چچا کو خطاب کیا، کہا یا عباس ابن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میرے چچا عباس، آپ اپنے آپ کو بچا لیجئے، کل قیامت کے دن میں آپ کے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ پھر آپ نے اپنی پھوپھی کو خطاب کیا اور پھوپھی سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے صفیہ، رسول اللہ کی پھوپھی، آپ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا لو، کل قیامت کے دن میں بھی تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئت،
لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال میں سے جو چاہو مانگ لو، لیکن اللہ کے ہاں ہم تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، ہماری آستھا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل انسان ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جب لوگوں سے خطاب کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے قریش سے کہتے ہیں کہ قریش کے لوگوں اپنے آپ کو بچا لو جہنم کی آگ سے، کل ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اپنے چچا سے کہتے ہیں کہ چچا جان، ہم کل آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ اپنی پھوپھی صفیہ سے کہتے ہیں کہ آپ بھی جہنم کی آگ سے دنیا میں اپنے آپ کو بچائیے، کل قیامت کے دن ہم آپ کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ بلکہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، دنیا میں تمہیں اختیار ہے، جو مانگنا ہے مانگ لو، لیکن کل قیامت کے دن ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کی کیفیت کیا فرمائی؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کی کیفیت ہی یہ ہوگی کہ ایک آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اپنے دوست سے بھاگے گا۔ ہر شخص کو اپنی پری ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی عمل کی دنیا ہے، یہیں پر اگر ہم نے نیکی کی تو کل قیامت کے دن اس کا فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ گویا کہ بے اختیار مخلوق کو پکارنا شرک ہے، اور مخلوق ہمارے کچھ کام آنے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کے کچھ کام آنے والے نہیں ہیں، اپنی بیٹی کو بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ایک اللہ سے لو لگائیں، اور ایک اللہ کو ہی مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا مانیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔